بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ پچھلی کلاس میں ہم نے قرارداد پاکستان کے حوالے سے پڑھا تھا۔ قرارداد پاکستان تقسیم ہند کی قرارداد تھی جو کہ ایسے وقت میں پیش کی گئی تھی جبکہ دنیا جنگ کی لپیٹ میں تھی۔ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہو چکی تھی، جس کا ایک فریق برطانیہ اور اس کے اتحادی اور دوسری طرف جاپان اور اس کے اتحادی کی صورت تھی۔ 1940 تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید جاپان یہ جنگ جیت جائے گا۔ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ تقسیم ہند کا مطالبہ کر چکی تھی اور اب اس سے کم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسے وقت میں حکومت برطانیہ کی طرف سے مختلف سالوں میں ہندوستان کے آئینی مسئلے کے حل پیش کرتے رہے، جس میں سے ایک حوالہ جون سا ہے کریپس مشن کا ہے۔ سر اسٹیفورڈ کریپس 1942 میں کچھ تجاویز کے ساتھ ہندوستان بھیجے گئے۔ آپ نے جو تجاویز پیش کی وہ یہ تھیں کہ جنگ کے بعد برصغیر کو ڈومینین کا درجہ دے دیا جائے گا۔ تمام اہم شعبے جس میں دفاع، امور خارجہ اور مواصلات بھی شامل ہیں ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا، جس کا چناؤ صوبائی قانون اسمبلیوں کے ارکان کریں گے۔ آئین مکمل ہو جائے گا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا، اور جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے ان کو اختیار ہوگا کہ اس سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات بھی کی گئی تھی۔ ہندوستان میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کا حوالہ دیکھیں تو آل انڈیا مسلم لیگ نے آخر کار کریپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس میں پاکستان کے مطالبے کو واضح صورت میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور انڈین نیشنل کانگریس کسی ایسی تجویز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی جس میں واضح یا مبہم ہندوستان کی تقسیم کی بات کی جاتی ہو۔ غرض کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے کریپس تجاویز سے انکار کر دیا۔ کریپس نے اس کی ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کر لی۔ وقت آگے گزرتا چلا گیا، ہندوستان کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے چلے گئے۔ ہندوستان میں نئے وائسرائے لارڈ بیول کو بھیجا گیا۔ لارڈ بیول نے ایک پلان تیار کیا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اگر اس کو قبول کر لیتی ہیں تو بات آگے بڑھے گی، جس کے لیے شملہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ شملہ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کو بلایا گیا۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی اس میں شریک تھے۔ یونینسٹ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندوں کو بھی دعوت دی گئی۔ شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی، اور ناکامی کی وجہ کیا تھی کہ مسلمان کی نمائندگی قائد اعظم کے بقول آل انڈیا مسلم لیگ کی ذمہ داری تھی۔ کوئی بھی مسلمان نمائندہ منتخب کرنے کا حق کانگریس کو نہ دیا جائے، اور اس بنیاد پہ مسلم لیگ چن سی ہے
ان تجاویز سے انکاری ہو گئے۔ آنے والا وقت کہ آیا مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور مسلم لیگ جو مطالبہ کر چکی ہے تقسیم ہند کا مطالبہ، کیا یہ واقعی ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے؟ اس بات کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ 1945 میں جنگ ختم ہو چکی تھی، برطانیہ یہ جنگ جیت چکا تھا، اب ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔